بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 احادیث۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ریشم کا دھاری دار جوڑا مسجد نبوی کے دروازے پر بکتا دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہتر ہو اگر آپ اسے خرید لیں۔ جمعہ کے دن اور وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی ملاقات کے لیے آپ سے پہنا کریں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو، اس وقت اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو تم نے فضول گوئی کی۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے تو تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر جمعہ آنے تک سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے سب سے پہلے نماز پڑھنے مسجد میں پہنچتا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پہ گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں نمبر پر گیا اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے، فرشتہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بغیر کسی غرض کے لگاتار 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن وضو کیا تو اس کو برکت ملے گی، اور جس نے غسل کیا تو غسل زیادہ افضل ہے۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھیلانگا، اس نے جہنم کی طرف پل باندھ دیا۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن ہر بالغ شخص پر غسل کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک دعا کی قبولیت کی اس گھڑی کو تلاش کرو جس کی امید ہے۔ نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ نمبر 12، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ جو کچھ بھی اس میں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز کی جائے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کر لو، جس سے میں تمہیں روکوں اس سے باز آ جاؤ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنے کے پاس خطبہ دیتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کا استعمال شروع کیا تو نے آپ کے لیے پکارا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس آ کر اسے پکڑ لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑے ہوئے مت آؤ بلکہ معمولی رفتار سے پورے اطمینان کے ساتھ آؤ۔ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پالو اسے لو اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم نہ دیتا۔ نمبر 17، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کی صفائی و پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 19، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ نمبر 20، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔